السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ سر کوئی کھڑاکے دار سلام کریں، آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں قانونی ٹی وی پہ. سر میں خود سب لوگوں کو جو ہے نا جی السلام علیکم، وہ آپ کا سٹائل تو سر بڑا یونیک ہے، وہ یوں والا، تو میں تو سر سمپل والا جو ہے نا جی کرنا چاہوں گا. آج ہم جی بڑے لائٹ موڈ میں بیٹھے ہیں شیخ صاحب، اور ہم نے کھانا کھایا ہے، تو آج یہ نہیں بتانا کس نے کھلایا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ان سب لوگوں کو پتا تو چل ہی گیا ہوگا. لیں جی، سمپل فارمولا ہے، جس کی گاڑی میں بیٹھے ہو نا اس نے کھانا کھلانا ہوتا ہے. ایڈا مشکل سوال سر. چلے سر ان کو اندازہ لگانے دیں. وہ ایک لطیفہ پہلے شروع میں ہی آپ کو سنا دیں کہ کسی بندے نے کہا جی کہ آپ بتا دینا میری جھولی میں کیا ہے، تو یہ سارے انڈے تمہارے. واہ. پھر اس نے کہا جی یہ بتا دیں کہ یہ کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا 12 کے 12 تمہارے. اور پھر اس نے کہا اگر یہ بتا دو یہ کس چیز کے ہیں تو مرغی بھی تمہاری. واہ واہ. تو وہ سننے والا کہتا ہے سر جی کوئی کلو بھی دیو نا. یہ پوائنٹ تو ہے نا جی، بنتا ہے. تو شیخ صاحب نے کہہ دیا ہے گاڑی کے حساب سے. آج ہم بیٹھے ہیں گپ شپ، تو آپ کو پتہ ہے ہمارا بڑا پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے، اور ہم یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ بھی لائک کرتے ہیں. اور آپ نے مجھے کئی دفعہ کہا ہے کہ جی شیخ صاحب کو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور جو ہے نا قانونی ٹی وی پہ لایا کریں. سر آپ ڈیمانڈ پہ آئے ہوئے ہیں. اٹس آنر فار می کہ اگر کوئی سننا چاہ رہا ہے ہمیں. ہاں، یا آپ کی ڈیمانڈ ہے بڑی. تھینک یو. تو آج ہم تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم بس کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہیں، ہم نے کہا اپنے آفس میں جانا ہے، ہم نے ہائی کورٹ میں دوبارہ، تو آپ کے ساتھ ویڈیو تھوڑی سی شیئر کر لیتے ہیں. شیخ صاحب یہ عمران خان ہر دفعہ بونگیاں کیوں مارتا ہے؟ ذرا پہلے یہ بتائیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا نئی بونگی ماری ہے. سر دیکھیں، اس کا پروگرام یہ ہے، ایجنڈا ہی صرف اتنا ہے کہ ہر وقت عوام کو کسی نہ کسی عجیب اور فضول بات میں انگیج رکھا جائے. اچھا. اور جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹا کے. بیسیکلی یہ ایک نالائق آدمی ہے. اس کو نہ تو گورنمنٹ چلانی آتی ہے، نہ اس کو اصل معاملات کا پتہ ہے، نہ اس کو فائنینشیل ایشوز کا زیادہ پتہ ہے. یہ تو جسٹ ایک شوق پورا کرنے آ گیا تھا کہ میں جی اچھا کرکٹر تھا، یا میں ورلڈ کپ قدرتی طور پہ لے آیا تو اب میں ملک بھی بہت اچھے طریقے سے چلا سکتا ہوں. سر ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا. اور ٹھیک ہے، جو اس کی ایک ہائپ کریٹ ہوئی 2011 کے، ایک اس کا جلسہ یہاں پر لاہور میں ہوا، اس کے بعد عوام تھوڑی سی سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمیں ایک نیا لیڈر مل گیا ہے، اور ایک نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے بعد تیسرا یہ لیڈر ہے. لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ اس نے ثابت کیا کہ ہی ہیز فیلڈ ٹو رن دس گورنمنٹ. بس یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پکنک منانے آیا ہے کوئی سیریس. اس کی یہ پوری ٹیم دیکھ لیں، یہ زلفی بخاری، یہ شہباز گل، یہ شہزاد اکبر، ایلینز ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے یہ پکنک منانے آئے ہیں، کوئی سیریس ہے ہی نہیں وہ. سر یہ آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی اس کا گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوگا، ٹائم کمپلیٹ ہوگا، چاہے وہ بیفور ہو جائے یا کمپلیٹ کریں 5 ایئرز، آپ دیکھیے گا اس کی. سر یہ کمپلیٹ والی بات نہ کریں، لوگ میں سر اصل میں پی ڈی ایم نے بھی جو ہے نا جی تھوڑا سا ہمیں مایوس کیا. ہاں بالکل سر. دیکھیں سر، بالکل آپ دیکھیں گے کہ اگر پی ڈی ایم اپنی اسی سپیڈ سے چلتی رہتی، جس طرح ہر جگہ پہ اس کو عوام سپورٹ کر رہی تھی، مہنگائی کے اگینسٹ یہ جلسے کر رہے تھے، اپنی جمہوریت کے لیے باہر نکلے تھے، اور ان پاورز کو جنہوں نے اس جمہوریت کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ان کے اگینسٹ یہ بات کر رہے تھے، تو عوام نے سپورٹ کیا. لیکن اب یہ اچانک سے کسی وجہ سے اگر ایزی ہو گئے یا کمزوری انہوں نے شو کی ہے، تو پرابلم ہے نا جی. تو یہ موقع ملا ان تمام. اچھا جی، ہمیں ایک بیل تنگ کر رہی تھی، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے وہ اکثر آپ کو لوگ جو تنگ کرتے رہتے ہیں. نہیں ہمارا سر بالکل ہم لائیو کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں کوئی آڈیٹنگ نہیں کرتے، جو ہمارے دل کے جذبات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جینون، بالکل یہ نہیں کہ کوئی بات غلط ہو گئی تو ہم نے ایون آپ کو ہماری کھانسی اور ہمارے گھنٹیاں اور ہر چیز آ رہی ہے، اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں. جس طرح ہم عدالت میں کھڑے ہو کے، کورٹ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم بالکل جینون ہوتے ہیں، کوئی وہاں پہ آرٹیفیشیل کوئی ماحول نہیں ہوتا. اچھا میں شیخ صاحب آپ کے بارے میں پھر یہ کہتا ہوں، 5 تاریخ کو عمران خان نے ایک اور تقریر کی ہے. ایک تو اس کو یہ عادت ہے، اس کو کسی نے کہہ دیا کہ اگر تم لکھی ہوئی تقریر کرو گے نا تو تمہیں لوگ نالائق کہیں گے، حالانکہ یہ نالائق تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نالائق ہے.
تو اس نے وہاں پہ کہہ دیا کشمیر کا جو ہمارا 73 سال کا ایک موقف تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ہمارا 73 سال سے موقف ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ جی نہیں جی کشمیری اگر علیحدہ ملک بنانا چاہیں تو بنائیں، کہ یہ اس لیے وہ ہمارے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کے مقبوضہ کشمیر میں بچے شہید ہوتے ہیں، وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے ان کو دفنا رہے ہوتے ہیں، ان کی اتنی جذباتی وابستگی ہے، اور اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ جناب تو یہ وہ اس کا ایجنڈا تو نہیں جو مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ اس نے کشمیر کا سودا کیا اور یہودی، اور یہ اس کے اوپر تھوڑا سا اس نے بالکل کشمیر کے حوالے سے یہ جو عوام کے سامنے یہ امپریشن دیتا ہے نا کہ اس کو بڑا دکھ اور درد ہے کشمیر کی عوام کا، اور یہ سر ہر چیز آپ کے سامنے عیاں ہے کہ پچھلے 72 سال میں کسی بھی گورنمنٹ کی موجودگی میں اس طرح کا کام انڈیا کو کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، صحیح، ان کو پتا تھا کہ یہ ایک نالائق انسان ہے، اس کی موجودگی میں وہ کشمیر کے حوالے سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا، اور آگے سے آپ دیکھیں اس نے کہا جی میں 2 منٹ کی خاموشی جو ہے وہ اختیار کروں گا فرائیڈے ہر جمعے کے جمعے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے۔ ذرا امیجن کریں آپ، اس بندے کی پالیسی دیکھیں کہ ہمیں خاموشی پہ لگا دی ہے، اور وہ جناب کشمیر لے کے وہ گئے۔ اور جب اس کو شہباز شریف نے کہا کہ بھائی تم ذرا کیوں نہیں صحیح تکڑے ہو رہے، اس نے کیا جواب دیا تھا کہ میں ان سے کہتا جی میں جنگ کر لوں، ہاں میں جنگ کر لوں۔ اندازہ کرو انڈیا میں کیا ہمارا میسج گیا ہوگا کہ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کیا میں ان سے جنگ کر لوں، یعنی کہ پرسوں بھی اسی تقریر میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ہماری فوج چڑھ دوڑے اور یہ، اور بھائی تم خالی بات ہی نہیں کر سکتے۔ سر یہ وہ شخص ہے جو انڈیا میں جب الیکشن ہونے تھے اس سے پہلے یہ ہاتھ اٹھا کے قومی اسمبلی میں دعائیں مانگتا تھا کہ میری دعا جی کہ مودی جیتے، مودی جیتے، لیکن جی مودی خود جتوا کے اس نے خود کشمیر دیا ہے، خود کشمیر کا پہلے اس نے سودا کیا ہے، آئین میں انہوں نے ترمیم کیا ہے، اس نے کوئی ان کے پاس سر 5 ملک ایسے نہیں تھے جو ان کی حمایت کر سکے، فارن پالیسی تو ان کی یہ ہے۔ سر جو پہلے سے جو وزیر اعظم گزرے، جو پریزیڈنٹ گزرے، انہوں نے اپنی محنت سے اور اچھی فارن پالیسی چلے کسی دور میں تو رہی نا، انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ، انہوں نے UAE کے ساتھ، انہوں نے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، آج وہ تعلقات بھی خراب ہو گئے، سی پیک کہاں ہے؟ سعودی عرب کا کوئی بندہ یہی میں کہہ رہا تھا ابھی کھانے کے دوران، آپ مجھے سی پیک کے حوالے سے بات کر رہے تھے، سی پیک جیسا اہم منصوبہ اس وقت پس پش ڈال دیا گیا، اور اس کی وجہ سے اور یہ جس وقت ابھی گورنمنٹ میں نہیں تھا، نواز شریف کے دور میں جس وقت موٹر ویز بن رہی تھیں، ریلوے کا سسٹم اپ گریڈ ہو رہا تھا، گوادر کے اندر بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، سر وہاں پر کام ہوتے ہوئے سب سے زیادہ اگر کرٹیسزم ہو رہا تھا تو وہ PTI کی طرف سے ہو رہا تھا۔ جی بالکل سر ان کا ایجنڈا واضح، آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی ترقی والا کام مجھے بتائیں پچھلے 2.5 سال میں ہوا؟ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر یہی نواز شریف تقریر کرتا اگر کشمیر کے حوالے سے تو آج وہ غدار اعظم ہوتا، زرداری کرتا کچھ، اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ذرا اس کے اوپر بتائیں کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے پاکستان سارا بیچ دے ہمارے تمہارے گاڑی سمیت، تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سر اصل میں ان کے بارے میں ذرا بتائیں۔ اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ابھی بنا ہوا ہے لاڈلا، میری جو سننے والے لوگ ہیں، جو آڈینس ہیں، ویورز ہیں، سر یہ بڑے سمجھدار ہیں، ان کو بڑا پتہ ہے کہ یہ کن کا لاڈلا بنا ہوا ہے۔ سر یہ جن لوگوں نے اس کو لاڈلا بنایا ہوا ہے نا سر، انہوں نے کئی لاڈلے پہلے بدلے، ہاں یہ لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، یہ اس خام خیالی میں نہ رہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس نے جو اب غلطیاں کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور یہ اس کے سامنے آنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ اسی طرح اس ملک کو تباہ کرتا رہا، آپ دیکھیں سر کہ آٹا، چینی، گیس، پیٹرول، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، ہمارا روز گھر سے نکل کے کچھ ارن کر کے یہی وہ چیزیں جو ہم نے خریدنی ہوتی ہیں، صحیح ہے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، تو اس نے انہی چیزوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اور اگر ہم نے اس کو اب کے اب نہ روکا تو اگر ہم نے یہ کہا جی دیکھتے ہیں جی 5 سال میں یہ کیا کرتا ہے، تو سر پھر میرا خیال ہے کہ وہ وقت گزر چکا ہوگا جس کے اندر ہم نے کوئی اپنی بہتری کے لیے کچھ کرنا تھا، اور یہ ایک پیج پہ جو کہتا ہے یہ پیج بدل جائے گا، آخر آگے پیج نے آگے جانا نہیں، تو سر پیج تو بک جو ہے اس نے کمپلیٹ ہونا ہے، بک نے کمپلیٹ ہونا ہے، اس کا صفحہ تو کہیں پہ ملنا بھی نہیں ہے۔ دوستو ہم نے آپ سے یہ لائٹ موڈ میں اور سیریس بات کی ہے، لائٹ موڈ لائٹ ہے
لیکن باتیں ہماری بہت سیریس ہیں، پاکستان کی کنسرننگ ہیں. تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اچھی فیڈ بیک دیں، چینل سبسکرائب کریں، اور تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ہم کسی اور اچھے ماحول میں آپ سے بات کریں گے، کسی کے اوپر چھت پہ چڑھ کے سر، وہ جو ایک پروگرام ایسے ہی ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو ناظرین کو لائیو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی، خدا حافظ. اوکے جی، اللہ حافظ.